السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے فجر کی نماز کے بعد یا غنیو پڑھنے سے مدد ہوگی اللہ کی۔ جس گھر میں یا غنیو پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے، اس گھر میں بند راستے کھل جاتے ہیں، کاروباری مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ وظیفہ ہے خاص وظیفہ، یہ غیبی مدد کے لیے ہے۔ غیب سے دولت بھی آئے گی، رزق بھی آئے گا، خزانہ آ جائے گا، آپ کے گھر میں اتنا پیسہ آ جائے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھیں گے، اپنے بچوں کے نصیب بدلتے دیکھیں گے، گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی، گھر میں بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، خالی جیبیں بھی بھر جائیں گی، گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا نہ تنگ دستی ہوگی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، فجر کی نماز کے بعد یا غنیو، جس مقصد کے لیے بھی آپ یا غنیو کا وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجات مراد پوری ہو جائے گی، بگڑے کام بن جائیں گے، کاروبار کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، بچوں کے نصیب بدل جائیں گے، جو مانگو گے وہ مل جائیں گے، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے، یقین سے ہوتا ہے۔ کامیابی کا راز بتلانے جا رہی ہوں میں آپ کو، یہ کامیابی ہے جس بندے نے یا بندی نے یا غنیو 313 مرتبہ پڑھ لیا، سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے ان کے گھر کے کام پورے ہو جائیں گے، جو بھی وہ حاجات ہے، بڑی ہے چھوٹی ہے، مگر دل میں یقین ہو اللہ کا ذکر کے۔ جو بندہ یا بندی دل سے یقین سے اللہ کا ذکر کرے تو انشاءاللہ اس کے تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں، اس کے کاروبار میں کبھی تنگی نہ ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ راتوں رات نصیب بدل جاتے ہیں، نصیب اور تقدیر اللہ سے۔ جو بندہ جد کر کے اپنے نصیب بدل لیتا ہے، کاروبار بدل لیتا ہے، تو اور کیا چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نیک ہدایت دے۔ تو میری بہنوں، ہر نماز، اگر نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، جو بھی بندہ یا بندی سمجھو اس کے مسئلے حل ہو گئے۔ تو میری بہنوں، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یا غنیو پڑھ لیا، سمجھو آپ غنی ہو جاؤ گے، آپ کے بچوں کے بھی نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے، گھر میں بھی خوشحالی آ جائے گی، نہ کبھی فاقہ ہوگا نہ تنگ دستی ہوگی۔ یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو کہتی ہیں کمنٹ میں کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے بچوں کے لیے دعا کرو، ہمارے گھر میں پریشانی ہے، بیماری ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ بیماری میں مبتلا ہو چکی ہیں، اللہ کی بارگاہ الہی میں 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے انشاءاللہ 3 یاسین پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کریں اور خود بھی دم کرا ہوا پانی پئیں، اپنے گھر میں کونے کونے میں چھڑکے، کیونکہ کلام پاک کا دل ہے یاسین شریف، اور یاسین شریف پڑھنے والا اللہ کا وہ بندہ ہے، نیک بندہ ہو جاتا ہے، فرما بردار، اللہ کا وہ پسند بندہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہو اسے ہر چیز سے مالا مال کر دیتا ہے، دین اور دنیا سے اسے مالا مال کر دیتا ہے، اس کی سمجھ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ تمام پریشانیوں کا خاتمہ چاہتی ہیں، بڑی سے بڑی حاجات پورا کرنا چاہتی ہیں، ناممکن حاجات پوری کرنا چاہتی ہیں، خالی جیبیں بھرنی چاہتی ہیں، خالی تجوری، بیٹیوں کے نصیب اور تقدیر بدلنی چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نے زندگی میں ایک دن کا بھی یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو آپ کے کاروبار کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، آپ کے بچوں کے نصیب بھی بدل جائیں گے، تقدیر بھی بدل جائے گی۔ تو میری بہنوں، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہو، اللہ سے اپنی باتیں منوانا چاہتی ہو، تو یا غنیو، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کر لو۔ جس بندے نے یا بندی نے اللہ کو راضی کر لیا، سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو گئے، اس کے جو مانگیں گی وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگیں، اور نمازوں کی پابندی ہر حال میں کریں۔ جس بندی نے یا بندے نے نمازوں کی پابندی کر لی، سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو گئے، کیونکہ نماز
ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہمیں ہر بے حیائی سے روکتی ہے، نماز غلط راستے سے ہٹاتی ہے، صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ تو میری بہنوں، نمازوں کی پابندی کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دیں، اپنی بیٹیوں کو نیک ہدایت دیں، بیٹوں کو فرما بردار بنائیں، نمازی بنائیں، کیونکہ جو بندہ یا بندی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس گھر میں کبھی نہ فاقہ ہوگا نہ تنگ دستی، 7 نسلوں تک کبھی فاقہ نہ ہوگا، روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ کوئی بھی بیمار ہوگا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چھوٹی موٹی بیماری تو ہوتی رہتی ہیں، مگر اللہ سے توبہ کیا کرو، یا اللہ تو ایسی بیماری عطا دے جو شفا ہو جائے، یا اللہ تو بیماری دے تو ایسی دے رحمان، یا اللہ تو اپنا رحم و کرم رکھنا، دکھ دے تو رحمان، رحم بھی تو ہی کرے گا اور دکھ بھی تو ہی دے گا۔ تو اللہ سے اس طرح سے دعا کیجیے۔ چھوٹی موٹی بیماری، بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، یہ تو عام ہے۔ تو میری بہنوں، اگر بڑی سے بڑی بیماری سے چھٹکارا چاہتی ہو، بڑی سے بڑی مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد یا غنیوں کا وظیفہ کر کے آپ اپنے گھر کے حالات خود بدلتے دیکھیں۔ آپ کے رشتہ دار آپ سے پوچھنے آئیں گے، آپ کے پڑوسی، آپ کے بھائی آپ سے پوچھیں گے کہ آخر کہاں سے آ گئی آپ پہ اتنی دولت۔ آپ کے بچے نافرمان تھے، کہاں سے آ گئے، ہو گئے آپ کے بچے فرما بردار۔ تو میری بہنوں، اگر اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتی ہو، ہر مشکل آسان کرنا چاہتی ہو، بندی سے رکاوٹوں کا خاتمہ چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا، خود بھی اس وظیفے کو کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ تو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یا غنیوں، جو بندہ یا غنیوں اللہ کی رضا میں اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے ایسا لگتا ہے کہ میں رسول کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، روزہ رسول کے پاس، جالیوں کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہی ہوں، تو اللہ کو راضی کرنے کی دیر ہے، آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، ہر حال میں اللہ کو راضی رکھو، رب کو راضی کر لو، جس بندی نے رب کو راضی کر لیا وہ سمجھو اس کے مسئلے حل ہو، تمام سے تمام بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے گی، بگڑے کام بھی بن جائیں گے، کاروباری مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ فجر کی نماز کے بعد جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے دیتا ہے چھپر پھاڑ کے، اس کی مراد پوری کر دیتا ہے، اس کی دلی حاجات پوری کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ میری بہنوں، یہ وظیفہ وہ ہے کہ قسمت بدل دے گا، آپ کی 7 نسلوں تک کبھی فاقہ نہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، خالی جیبیں بھر جائیں گی، آپ کے گھر میں کونے کونے میں رحمتیں، برکتیں آ جائیں گی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس کے پڑھنے والا کبھی نہ کسی کے آگے جھکے گا، نہ جھکا ہے، اور نہ کسی کا محتاج ہوگا۔ آپ مانگنے والوں سے بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر سڑک کا بھکاری بھی اس وظیفے کو کر لے تو سمجھو وہ بھی ارب پتی، دولت والا بن گئے۔ تو میری بہنوں، اللہ کو راضی کر لو، دعا استغفار کیا کرو، درود ابراہیم چلتے پھرتے پڑھا کرو، کیونکہ میری بہنیں کہتی ہیں، میری باجی کہتی ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، بچوں کے کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، نہ کالج کام آئے گا، نہ اسکول کام آئے گا، صرف اللہ کا ذکر کام آئے گا، نماز کام آئے گی، روزہ، ہمارا دین اور ایمان اور ہمارا روزہ کام آئے گا۔ اگر ہم کسی کو 10 روپے 5 روپے اپنے ہاتھ سے صدقہ دے دے تو وہ کام آئے گا۔ تو میری بہنوں، نہ کسی کے بچے کام آئیں گے، نہ شوہر، نہ بیوی، کوئی نہ آئے گا، وہاں کوئی نہ ہوگا، صرف اپنے اعمال ہوں گے۔ تو میری بہنوں، آپ کسی کا حق نہ مارو، کسی کی چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ اگر آپ کی کسی سے لڑائی بھی ہو جائے تو 3 دن کے اندر 3 دن میں آپ بول پڑو۔ جو بندہ
किना करता है, दिल में उसके किना रहती है, वो किसी से एक बार लड़ाई हो जाए तो बोलता नहीं, तो वो बंदा चाहे कितनी ही नमाज चाहे पढ़ ले, उसकी नमाज नहीं कबूल होगी। तो मेरी बहनों, किना करना नहीं अल्लाह का। जो बंदा किना रखता है अपने दिल में, किना को निकाल दो, दिल से निकाल दो और दिल से माफ़ कर दो। क्योंकि जो कोई बंदा माफ़ कर देता है, पहल करता है बोलने की लड़ाई के बाद, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उस बंदे से राज़ी होता है, उसकी तमाम गुनाह माफ़ हो जाती है। और जो बंदा किना रखता है, हर वक्त उसके दिल में छल कपट रहती है, मेरा अल्लाह उस बंदे से नाराज़ होता है। तो मेरी बहनों, ये फ़जर की नमाज के बाद का वजीफ़ा फ़ौरन से कर लेना। आपकी जो भी हाजात है, जो भी दिली मुराद है, छोटी है बड़ी है, मुरादें पूरी हो जाएंगी। अगर आप अपने घर की हालात सुधारना चाहती हो, दिली मुराद पूरा करना चाहती हो, नामुमकिन हाजात पूरी करना चाहती हो, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को ना छोड़ो। आप अगर कहीं से भी, दुनिया के कोई से भी कोने से इस वजीफ़े को सुन रही हो, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से, जापान से, बांग्लादेश से, सऊदी अरब से, कहीं से भी इस वजीफ़े को सुन रही हो, आप अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन लाजमी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से इस वजीफ़े को शेयर करें। इंशाअल्लाह मेरे भाई भी कर सकते हैं इस वजीफ़े को, मेरी बहन, मगर दिल से और यकीन से करें। फजर की नमाज के बाद एक बार, मगर नमाज़ों की पाबंदी हर हाल में करें, खुद भी और अपने बच्चों को भी नेक हिदायत दें। एक बार आप फजर की नमाज आपने अदा कर ली, उसके बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 बार दरूद इब्राहीम पढ़। दरूद इब्राहीम याद ना हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें और फिर अपने मकसद की नियत कर लें। जो भी आपका मकसद है, दिली मुराद है, सीधे हाथ पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, ये अल्लाह के वो नाम हैं, रिज़्क़ देने वाली जात, बहुत देने वाली जात। जो बंदा या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु पढ़ता है सुबह के फजर की नमाज के बाद, दानों पे, गेहूं के दानों पे, क्या रोटी पे चूर के, और अपने छत पे चिड़ियों को, कबूतरों को गिरेगा, उसके घर में कभी फाका ना होगा, ना तंगदस्ती होगी, उसके कारोबार भी चल पड़ेंगे, रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, बिगड़े काम भी बन जाएंगे। जो भी आप मांगो, दिल से मांगो, यकीन से मांगो। सिर्फ 11 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु अल्लाह से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए मांगते चले जाएं, क्योंकि मेरा रब रिज़्क़ देने वाली जात है। जो बंदा रोज़ाना फजर की नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु 11 मरतबा पढ़ेगा, उसकी 11 हाजात भी पूरी हो जाएंगी। उसी वक्त फ़ौरन से हाथ में एक तस्बीह ले लेनी है, 100 दानों की, न कम न ज़्यादा। या गनीयु, या गनीयु, या गनीयु। जो बंदा या गनीयु पढ़ता है, अल्लाह उस बंदे को गनी कर देता है, उसकी तमाम मुश्किल आसान कर देता है। तीन 313 मरतबा या गनीयु, या गनीयु अल्लाह से रोते चले जाएं, गिड़गिड़ाते चले जाएं। या अल्लाह, जो भी मेरा मकसद है, मेरी बेटियों के हवाले से, मेरे बेटों के, मेरे बच्चों के नसीब और तकदीर बदल दे। या अल्लाह, तो मेरे बच्चों के भी शादी करा दे, या मेरे मौला मेरी बेटियों के जो रिश्ते फेल कर करके जा रहे हैं पास करा दे। मेरी बेटियों को भी अल्लाह अच्छा रिश्ता अता फरमा, नया घर, नई गाड़ी
عطا فرما۔ یا اللہ تو جو بھی میرا مسئلہ ہے اللہ تو میرے بچوں کی دلی مراد پوری کر دے، میری دلی مراد پوری کر دے، میری بیٹیوں کے نصیب بدل دے۔ اللہ سے روتے ہوئے، اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے، یا اللہ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے جو بھی میرا مقصد ہے، جو بھی حاجات ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو رازدار ہے، اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، اللہ تو ہی ہے ہر مشکل آسان کرنے والا۔ 313 مرتبہ یا غنیو پڑھتے ہوئے اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے اپنا دکھڑا سنا لو، کیونکہ اللہ کے رب کے سامنے اپنا دکھڑا سناؤ، دنیا داری کے نہیں۔ تو میری بہنوں اللہ سے رو رو کے یا غنیو 313 مرتبہ پڑھ کے خوب اللہ سے دعا کیجیے، کیونکہ میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اور آخر میں جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، آپ کو 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ کے 300 رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آپ کے گھر میں 7 نسلوں تک کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، کونے کونے میں رحمتیں برکتیں آ جائیں گی، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے کریں، خود بھی اس وظیفے کو کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، دلی حاجات پوری ہو جائے گی، جو مانگو گے وہ مل جائے گی، مگر دل سے مانگنا اور یقین سے مانگنا۔ آپ جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے، اس کے پڑھنے والا ہر بلا سے، ہر آفت سے محفوظ رہے گا، اس کی تمام بگڑے کام بن جائیں گے، بچوں کے نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ میری بہنوں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھی، اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لے، اللہ سے خوب رو رو کے ضد کر کے مانگنا، کیونکہ میرے رب کو ضد کرنے والا بندہ پسند ہے۔ خوب اللہ سے رو رو کے سجدے میں جا کے دعا کیجیے، کیونکہ سجدے میں مانگنی دعا پسند ہے۔ ہر حاجات، ہر بگڑے کام بن جائیں گے، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بگڑے کام بن جائیں گے، کاروبار کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دلی حاجات، دلی مراد پوری ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے، یقین سے ہوتا ہے۔ کاروبار میں کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر حاجات، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اور جب بھی آپ وظیفہ کیا کریں انشاءاللہ تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ بھی موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔